کیا قسطوں پر چیز بیچنے میں قیمت بڑھانا سود کے زمرے میں آتا ہے؟ اگر اسی محفل میں قیمت بڑھا دی جائے اور بتا دیا جائے کہ کیش پہ یہ چیز 1 لاکھ کی ہے اور اگر قسطوں پہ لوگے تو 1.5 لاکھ کی ہے، اور اسی مجلس میں طے کر دیا جائے کہ کون سی قیمت پہ لے رہے ہو، تو پھر یہ سود نہیں ہے، آپ کی مرضی، آپ اپنی چیز کو جس قیمت پہ بیچیں، 2 قیمتیں لگا دیں الگ الگ اور اس کو آفر دیں، اور وہ اس آفر کو اسی وقت ڈن کر دے، پھر وہ چینج نہیں ہو سکتی، اس کو جب چینج کریں گے تو یہ سود ہوگا۔ اچھا، آپ کو پتا ہے پاکستان میں فنڈر تو بہت ہیں، ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہوتا ہے۔ جب بھی میں یہ قسطوں پہ خرید و فروخت کے بارے میں بتاتا ہوں نا کہ اگر اسی مجلس میں طے ہو جائے کہ قسطوں پہ یہ چیز مہنگی اور کیش میں سستی، تو یہ جو ہے جائز ہے، لیکن اس وقت طے ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا یہ گھڑی قسطوں پہ 1 لاکھ کی ہے، قسطوں پہ کیش پہ 1 لاکھ کی ہے اور قسطوں پہ 1.5 لاکھ کی ہے، اور کسٹمر نے اسی وقت طے کر لیا کہ ٹھیک ہے بھائی میں 1 لاکھ والی قیمت پہ لوں گا، تو اب اگر وہ 1 لاکھ دینے میں تاخیر کر رہا ہے تو تاخیر کی وجہ سے آپ 1.5 نہیں لے سکتے، کیونکہ اب 1 طے ہو گئے تو اب 1 ہی رہیں گے قیامت تک، یا تو سودا کینسل کرو یا اس سے 1 لاکھ لو۔ اب وہ لیٹ پہ لیٹ کیے چلا جا رہا ہے تو آپ پیسے نہیں بڑھا سکتے، ہاں اس کو ٹارچر کریں، تھانے میں رپورٹ کریں، پولیس اس کے پیچھے بھیجے، اب وہ 1 کے 1.5 نہیں ہوں گے، حالانکہ وہ دیر سے ہی رہا ہے، لیکن جو قیمت طے ہو گئی وہ ہو گئی۔ اور آپ نے دوسرا کام یہ کیا، اس نے کہا کہ نہیں جی میں قسطوں پہ 1.5 میں لوں گا، آپ نے کہا چل بھائی قسطوں پہ 1.5 میں یہ تیری ہو گئی، 1 مہینے بعد پیسے دے کے چلے جانا یا 1 سال بعد دے دینا۔ اب وہ اگر پہلے لے آئے اور کہے کہ یار میں لے تو یہ قسطوں پہ رہا تھا 1.5 لاکھ میں، لیکن میرا ارادہ بدل گیا ہے، یار تو ایسا کر یہ 1 لاکھ پکڑ اور بس باقی قسط مجھے معاف کر دے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، خوب سمجھ لو، کیونکہ جو 1.5 طے ہو گئے اب وہ ہو گئے، اب اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح وہ 1.5 اس نے ٹائم پہ ادا نہیں کیا، اب آپ 1.5 کو بڑھا بھی نہیں سکتے۔ تو قسطوں پہ خرید و فروخت اس طرح سے جائز ہے کہ اس مجلس میں جو قیمت طے ہو گئی، چاہے قسطوں والی یا کیش والی، زیادہ والی یا کم والی، تو وہ قیمت ہی طے ہو گئی اب ہمیشہ کے لیے، اس میں اب کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ ہاں سودا کینسل کر دیں، پھر جو چاہے کرتے رہیں۔ تو اب میں نے جب یہ بیان کیا، اور سب جتنے بھی پوری دنیا میں مفتیان کرام ہیں، میں اکیلا نہیں، وہ سب اسی طرح ہی بتاتے ہیں کہ یہ جائز ہے، تو ہمارے پاکستان میں جتنے فنڈر اور مفتیان کرام پڑے ہوئے ہیں نا، اتنی دنیا میں ہول سیل کے حساب سے کہیں بھی نہیں ہے۔ ہر آدمی جس کو کچھ نہیں آتا وہ مفتی تو ہے۔ اتنے نیگیٹو کمنٹس لوگوں کے کہ یہ مولویوں نے سود کو حرام حلال کر دیا، دیکھو قسطوں کا کاروبار بھی تو وہی ہے، کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو۔ تو بھائی صاحب تھوڑی سی بھی جس میں سینس ہوگی نا، یا فقہ کو اور قرآن و سنت کو اس نے پڑھا ہوا ہوگا، تو وہ کبھی بھی قسطوں کے بزنس کو حرام نہیں کہہ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی اعتراض تو مشرکین مکہ کو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ آپ نے سود کو حرام کر دیا، تو قسطوں کا کاروبار بھی تو سود ہی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں جب ہم کیش پہ کوئی چیز بیچتے ہیں تو سستی ہوتی ہے، ادھار پہ بیچتے ہیں تو وہ مہنگی ہوتی ہے، تو سود میں بھی تو یہی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دونوں میں فرق ہے۔ احل اللہ البیع، یہ جو البیع میں الف لام عہد کا، یہ جو مخصوص بیع ہے نا، یعنی یہ جو قسطوں کا کاروبار، یہ اللہ کی طرف سے حلال ہے۔ وحرم الربا، اور سود حرام ہے۔ تو یہ سود نہیں ہے، سود یہ ہوتا ہے کہ پیمنٹ طے ہو گئی تو پھر آپ لیٹ ہونے کی وجہ سے قیمت بڑھائے چلے جا رہے ہیں، یہ ہے سود۔ یا یہ کہ آپ نے کسی کو کوئی چیز نہیں بیچی ہے، کیش اماؤنٹ کے بدلے میں آپ کیش اماؤنٹ اضافہ کر کے لے رہے ہیں، یہ سود